میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے شوہر عدنان کے انتقال کے بعد میں بڑی تنہائی میں رہ گئی تھی۔ رشتہ دار بھی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ گھر میں اکیلی رہنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا۔ رات کو کتوں کی بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ لگتا تھا جیسے چور گھر میں گھس آئے ہوں۔ میں نے سوچا کہ اگر گھر کا اوپری پورشن کرایہ پر دے دوں تو کچھ لوگ رہیں گے تو تنہائی بھی کم ہو جائے گی اور کچھ سہارا بھی مل جائے گا۔ میں نے محلے کے کچھ گھروں میں جا کر پوچھا کہ اگر کسی کو کرایہ کے لیے گھر چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی اور ایک جوان لڑکی میرے گھر آئے۔ بوڑھے کا نام جمشید تھا اور لڑکی کا نام راہیلہ۔ میں نے انہیں اوپری پورشن دکھایا اور فوراً کرایہ پر دے دیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ باپ بیٹی ہوں گے، مگر جب لڑکی نے کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں تو میں بہت حیران رہ گئی۔ میں نے شرمندگی سے معافی مانگی اور کہا کہ میری بات سے آپ لوگوں کے دل کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جمشید صاحب بہت شائستہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بہن، آپ ہمیں یہ گھر کرایہ پر دیں گی؟ میں نے کہا ہاں، اوپری پورشن آپ کو دے رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ راہیلہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کی کوئی بڑی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے اس نے اپنی پھول سی بیٹی کو اس بوڑھے کے ساتھ رہنے دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں رہیں گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ پہلے دن میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ میں نے اچھے طریقے سے ڈریس کیا اور اوپر کی طرف چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر اچھا کیا ہے یا نہیں۔ میں واپس لوٹنے لگی تھی جب دروازہ اچانک کھل گیا۔ سامنے جمشید صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں کھانا دیکھا تو بولے، بہن آپ نے بے وجہ تکلیف کیوں کی؟ میں مسکرا دی اور بولی، اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے؟ پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں ہم پڑوسیوں کے بہت حق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ جمشید صاحب بولے، دراصل راہیلہ کھانا بنانے لگی تھی، آپ نے خود ہی سمجھ لیا۔ میں بولی، آج کے دن راہیلہ بھی آرام کر لے، ویسے وہ کہاں ہے؟ میں ذرا اس سے بھی السلام علیکم لے لوں گی۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے لگی تھی کہ وہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا، وہ سو رہی ہے؟ اس کے سر میں بہت درد تھا، اگر وہ ادھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت نازک سی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ جب انہوں نے ایک ہی لمحے میں بات بدلی تھی، پہلے تو کہا تھا کہ راہیلہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، پھر فوراً کہہ دیا کہ وہ سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے روز رات کو مجھے راہیلہ کی چیخنے اور چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ آواز کم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ لمحہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بستر پر گرا دیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی۔ صبح فجر کے بعد مجھے نیند آئی، تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز رکھتی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اگلے دن میں نے راہیلہ کو اپنے گھر بلایا، وہ مجھے گلے لگ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، باجی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میرے کمرے میں کیمرہ لگا دیں۔ میں نے کہا کہ کیمرہ لگانا تو مشکل تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا کہ اس سے ویڈیو ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھا دوں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلے دن سے میں نے سوچا
کہ میں خود ہی کچھ کرتی ہوں۔ میں نے جمشید صاحب سے چھپ کر راحیلہ کو بلایا اور اس سے بات کی۔ میں نے کہا تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی۔ وہ بولی ہاں باجی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ پیسہ، کپڑے، جوتے، فریج، طرح طرح کی چیزیں، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ کی چیزیں۔ میں بولی راحیلہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی میری مدد تو میرے والدین نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ مجھ سے اتنا وعدہ کرو کہ میرے لیے دعا کیا کرو گی اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی کیوں؟ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ راحیلہ بولی ناشتہ پلیز، ہم شوہر کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھی یا میں نے آپ سے کچھ کہا ہے۔ میں بولی ہاں ہاں تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اسے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ میں نیچے آ گئی، مجھے راحیلہ کے بارے میں اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی تھی؟ میں سوچنے لگی کہ کاش اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھنا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، میں اپنے غم بانٹ لیتی۔ اگلے رات پھر وہی ہوا جس نے مجھے پچھلی رات سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کان لگائے تو مجھے یہ حقیقت ادراک ہوا کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپری پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ راحیلہ تھی۔ ایک میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی، پھر میں لمحے کے لیے تو میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کتنی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کوئی نہیں کھولتا تھا۔ اب تو مجھے راحیلہ کی چیخنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی۔ آج رات اور راحیلہ کی فکر میں مجھے نیند بھی نہیں آنے والی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان بھی سنائی دینے لگی۔ صبح کو جب جمشید صاحب نیچے آئے تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے۔ وہ باہر نکلنے لگے تو میں بولی جمشید صاحب میری بات سنیں۔ میں نے ان کے چہرے پر خوف سا بڑھتا ہوا دیکھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ کو راحیلہ کی فکر ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں چیختی رہتی ہے۔ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ جمشید کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ نظر بچا کر اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تب تو کوئی حل بتا پاؤں گی۔ انہوں نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا راحیلہ سب سے بڑا مسئلہ اس کی کم عمریں میرے ساتھ شادی ہے۔ میں نے حیرت سے جمشید کی طرف دیکھا، وہ ہنسے اور بولے میری شکل اور صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا راحیلہ جیسی کم عمر لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا آپ سمجھ لیا تھا۔ مجھے بس یہی غلطی سچ ہوئی تھی کہ میں نے ان کے والد کی بڑی بٹی سے شادی کر لی تھی، اس لیے مجھے 20 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد میں نے پڑھ لیا تھا اور 4 سال گزر گئے تھے، وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں نے اسے محلے پر مہلت دی مگر میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ میرے پیسے واپس نہ کریں گے تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ بولا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آپ یوں کریں پیسوں کے بدلے میری بڑی بیٹی سے شادی کر لیں۔ مجھے اس کی بات نامناسب لگی تھی۔ میں بولا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟
उसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रखी और बोला कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर उसको रुखसत कर दूंगा। जमशीद साहब ने आह भरी और बोले, दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं सिर्फ 22 साल का था और मेरी बेवी 18 साल की थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत खुश थे, मगर फिर बेवी का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी बेवी के साथ वफा निभाई और बड़ी उम्र को पहुंच जाने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की थी। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बहुत शिद्दत से होता था। दिल चाहता था कि कोई मेरा भी हो, जिससे मैं अपना दुख सिख बांट सकूं। कोई मेरी सुने और मैं उसकी सुनूं। राहिला के वालिद की बड़ी बट्टी से शादी कर ली। शादी की रात राहिला ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए अब वो हर रात मुझे छोड़ने के लिए चीखती है। इसी वजह से मुझे अपना पिछला घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शबा करते कि शायद मैं अपनी बेवी पर जुल्म करता हूँ। यूं ही हर बदलता रहता हूँ। लोग राहिला की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर छोड़ दिया था और बोला था कि मुझे आपकी उम्र में लाल सलीम मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे जीने दो। मगर वो आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें राहिला का कोई कसूर नहीं है। वो सुन्नी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वो गुस्से में मुझ पर हमला कर देती है, इसलिए मैं इसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शशदर रह गई थी। मैंने बड़े गौर से जमशीद के चेहरे की जांच की थी। इसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक गुजारिश करूं? वो बोला, जी बाजी आप फरमाएं। मैं बोली, आप राहिला को बंद करके ना जाएं। मैं बोली, आप राहिला करने की कोशिश करूंगी। उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इसे गुस्सा आता है तो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस मैं होता हूँ, पीछे से वहां पर हमला कर देती है तो कसूरवार कौन होगा, फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, अगर नुकसान पहुंच जाए तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। उहुं, आप बस मेरी ये बात मान लें। जब जमशीद साहब ने मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा, फिर उसने अपनी जेब चाबी निकालकर मुझे थमा दी और बोला, आप होशियार रहना। जैसे ही आपको लगे कि राहिला को गुस्सा आ रहा है, मैंने सर हिला दिया। जमशीद साहब उठकर चले गए और मैं ये सोच सोचकर हलकान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपरी पोर्शन में आ गई थी। मुझे राहिला सोफे पर बैठी नजर आई। वो किसी गहरी सोच में गम थी और बार बार अपने आंसू पूंछ रही थी। मैंने उसे पकारा तो वो मुझे देखकर चल पड़ी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो मैं हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गईं? आपको चाबी कैसे मिली? मैं बोली, बस ये तुम्हारी नाश्ता वाली बात का नतीजा है। राहिला रोने लगी और रोते रोते मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकूं। मैं बोली, राहिला तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ तुमसे बहुत जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम क्यों चीखने लगती हो? वो घबरा गई और बोली, नहीं मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जमशीद साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही बात पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोषण दिखाएं। आपने उसकी कैसे सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ।
تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے تسلی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ہاں آؤ، جو میں راہیلہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آئے تو راہیلہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا۔ اس پر چلنے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں بولی کیا ہوا؟ تو وہ بولی میں نے آپ سے چھپایا تھا مارا ہے، شاید انہوں نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا رکھا ہوا ہے، وہ مجھ پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اوپر آپ سے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، یہ چور رات بھر مجھے چیخنا پڑتا ہے، نہ یہ بچہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے تو آپ بھی ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپری پورشن میں لگا دیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دراصل پھر وہ ریکارڈنگ جب آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میری مشکل کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں الجھن میں پڑ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں ہی کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپری پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہا تھا۔ خیر شام رات اوپری پورشن سے چخنے کی آواز سنائی دیتی رہتی تھی، اور صبح جب جمشید صاحب میرے سامنے رونے لگتا اور کہتا کہ میری بیوی کے حالات بہت خراب ہوتی جا رہی ہیں، جب 2 دن کے وقت وہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں راہیلہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی۔ اسے گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، زیور سب کچھ دکھاتی کہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر جمشید صاحب جھوٹے ہیں تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے، اور اگر راہیلہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ ایک دن میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ راہیلہ کو دیتی ہوں۔ میں اسے کبھی بھی اوپری پورشن میں نہیں گئی تھی، میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ میرے کانوں میں راہیلہ کی آواز پڑی۔ وہ بولی آج رات تم مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے پاؤں لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے راہیلہ کا کردار ایک بڑا سوال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا وہ رات کو اپنے کسی آدمی کو گھر پر بلاتی تھی اور جمشید صاحب کو قابو کر لیتی تھی؟ کیا پتا کہ لوگ جمشید صاحب کو بڑا سمجھے اور اپنی من مانی کرتے رہے ہوں۔ کیمرہ آنے میں تاخیر تھی، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے اس سے بولا کہ تمہاری مکمل ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جاؤ، مگر مکمل رازداری سے۔ اس نے ہاں کر لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنی دوست کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی رسیہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنسی اور بولی اسی طرح تو بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گینگ جو گروہ سرگرام کہلاتا ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ اگر رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ میری دوست بولی ناشتہ تمہارے گھر کے کرایہ دار رہے تھے، وہ اسی گینگ کا حصہ تھا۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ایک عورت کے گھر میں شوہر بیوی بن کر رہتے ہیں، اور پھر وہ مالکن کو دھوکہ دینے کے لیے اچھے بنتے ہیں، ان کے معاملات میں الجھا کر باقی سب کچھ بھول جاتی تھی۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔
تم نے خود انہیں اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھا دی، تم نے انہیں اپنی سیڑھیوں تک دکھا دی، تم نے انہیں اپنی سیڑھیوں تک دکھا دی۔ تم شکریہ کرو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے سن لیا۔ پر رات کو ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے، چاہے صوفہ، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، آپ کے یہاں تک کہ کپڑے سے برتن وغیرہ بھی۔ ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے رسیہ کی باتیں سنی تو دماغ سوچ سوچ کر رہ گیا تھا۔ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پوری ساری تنہائی ہزار ڈروں سے بہتر ہے۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔